بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم علم النحو کی فصل اول کا پورا خلاصہ صرف اور صرف 5 منٹ میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں جب ہم کسی ٹاپک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ نہیں نکالتے، تو جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اہل عرب کا ماننا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر اگر اس لفظ کا کوئی معنی و مطلب موجود ہو تو اس لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ کا کوئی معنی و مطلب موجود نہ ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ مہمل کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے گفتگو میں کہا جاتا ہے دوست شوست، یہ لفظ شوست مہمل کی مثال ہے، اور لفظ دوست یا عربی میں القلم و الکتاب وغیرہ یہ لفظ موضوع کی اگزامپل ہیں۔ لفظ موضوع کی 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ اگر کوئی لفظ اکیلا اور تنہا موجود ہو تو اسے لفظ مفرد کہیں گے، اور اگر کوئی لفظ 2 یا 2 سے زیادہ دوستوں کے ساتھ ملا ہوا نظر آئے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے ساتھ کمبائن نظر آئے تو اسے ہم مرکب کہیں گے۔ پھر مفرد کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگر کوئی لفظ اپنا معنی بتانے میں خود مختار ہو، وہ اپنا معنی بتا لیتا ہو اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود نہ ہو تو ایسے مفرد کو یا ایسے کلمے کو اسم کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی لفظ اپنا معنی بتانے میں خود مختار تو ہو، اپنا معنی بتا لے، لیکن اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود ہو تو اسے ہم فعل کہیں گے، جیسے ضرب یا یضرب، اضرب، لا تضرب وغیرہ۔ اور اگر کوئی لفظ اپنا معنی سرے سے بتا ہی نہ سکتا ہو تو ایسے کلمے کو حرف کہا جاتا ہے۔ پھر اسم کی 3 اقسام ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اگر کوئی لفظ بالکل فروزن ہو، یعنی نہ تو وہ خود کسی سے بنا ہو نہ اپنے آپ سے کسی اور کو بننے کی اجازت دیتا ہو، ایسے لفظ کو جامد کہتے ہیں، جیسے فراسن، اب نہ تو خود کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اپنے آپ سے کسی اور کو ڈیریویٹ ہونے دیتا ہے۔ مصدر، یہ خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن اپنے آپ سے اوروں کو بننے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ موجود ہے الضرب، اب یہ خود کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آپ سینکڑوں الفاظ بنا سکتے ہیں، ضاربن بنا سکتے ہیں، مضروبن بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مشتق وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی مصدر سے ڈیریویٹ ہو کر آئے، یعنی جو اوروں سے نکلا ہوا ہو، جیسے ضاربن، مضروبن وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم فعل کی 4 اقسام دیکھتے ہیں کہ جس فعل کے اندر پاسٹ یعنی گزشتہ زمانے والا معنی موجود ہو اسے ماضی کہیں گے، جیسے ضرب، اس نے مارا تھا، علم، اس نے علم حاصل کیا تھا۔ اور اگر کسی لفظ کے اندر، کسی فعل کے اندر پریزنٹ اور فیوچر یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا معنی موجود ہو تو ایسے فعل کو مضارع کہتے ہیں، جیسے یضرب کا ترجمہ ہے وہ مارتا ہے، اور اس کی دوسری ٹرانسلیشن ہے وہ مارے گا۔ جس فعل کے اندر کسی کام کا حکم دیا جائے اسے امر کہیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا، نماز پڑھو۔ اور جس فعل کے اندر کسی کام سے روکا جائے اسے نہیں کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشرکو، شرک نہ کرو۔ حرف کی 2 اقسام ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو اپنے بعد والے لفظ کی زبر زیر پیش کے اندر کوئی چینجنگ نہ پیدا کرے، اس پر اپنا کوئی ایفیکٹ نہ ڈالیں، تو ایسے حرف کو حروف عاملہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لفظ اسم سے پہلے آئے اور اسم کی زبر زیر پیش کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے تو ایسے شریف حروف کو حروف غیر عامل کہا جاتا ہے۔ پھر اس مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا خاموش ہو تو اس کی بات سے ہمیں یا تو کوئی انفارمیشن ملے یا کوئی ڈیمانڈ پتہ چلے، جیسے
ذہب زیدن زید گیا تھا، یا ایت بالماء پانی لے کر آؤ۔ پہلے جملے میں ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، دوسرے جملے میں ہمیں ڈیمانڈ معلوم ہو رہی ہے۔ اور مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جب گفتگو کرنے والا خاموش ہو تو اس کی بات سے ہمیں نہ تو کوئی انفارمیشن حاصل ہو اور نہ ہی اس کی بات سے ہمیں کوئی ڈیمانڈ پتہ چلے۔ سب سے پہلے مرکب مفید کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ ایسے مرکب مفید کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر نسبت تامہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر ذہب زید، زید چلا گیا تھا، آپ اس بات کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر نسبت تامہ موجود ہے۔ اور جملہ انشائیہ کے اندر ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسا مرکب مفید ہوتا ہے جس میں ہمیں ڈیمانڈ تو پتہ چل رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں پتہ چل رہی ہوتی، اور جملہ انشائیہ کے بولنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے جملہ خبریہ کی اقسام دیکھ لیجئے۔ اس کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم پر مشتمل ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ اس سینٹنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پر اسم آیا ہوا ہے، تو اس جملے کو، اس سینٹنس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے فرنٹ پر، جس کے آغاز میں فعل موجود ہو، جیسے عالم زید، زید نے علم حاصل کیا تھا۔ اس جملے میں، اس سینٹنس میں فرنٹ پر ہمیں ایک فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں کہنے والے کو ہم سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جس میں ہمیں کوئی ڈیمانڈ نظر آ رہی ہو، تو اس کی مختلف اقسام ہیں، امر، نہیں، استفہام وغیرہ۔ مرکب غیر مفید ایسے کمپاؤنڈ کو کہا جاتا ہے کہ جب بات کرنے والا چپ کرے تو اس کی بات سے نہ تو ہمیں کوئی انفارمیشن پتہ چلے، نہ ہی ہمیں کوئی ڈیمانڈ معلوم ہو۔ اس کی پھر آگے تین اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصر۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے جس میں ملکیت کو بتایا جا رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک اسم کی اضافت یا ایک اسم کی نسبت ناقصہ دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، کتاب خالدن، خالد کی کتاب، زید کا قلم۔ مرکب بنائی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جب دو اسماء کو ملایا جائے اور اس کے اندر کوئی حرف پوشیدہ ہو اور دو الفاظ کو ملا کر نسبت کا ارادہ نہ کیا جائے، نہ ہی نسبت تامہ کا ارادہ کیا جائے اور نہ ہی نسبت ناقصہ کا ارادہ کیا جائے، تو ایسے مرکب کو مرکب بنائی کہا جاتا ہے۔ جیسے احد عشرہ، اب احد علیحدہ لفظ تھا، عشر علیحدہ لفظ تھا، ان کے درمیان میں واو موجود تھا لیکن اس کو پوشیدہ کر دیا اور اس مرکب کو احد عشرہ بنا دیا۔ مرکب منصر ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جب دو اسماء کو ملایا جائے اور ان کے درمیان میں کوئی حرف پوشیدہ اور چھپا ہوا نہ ہو، اور دو الفاظ کو ملانے سے ہمارا یہ مقصد بھی نہ ہو کہ ان کے درمیان نسبت پیدا کر لیں، نسبت پیدا کرنا بھی ہمارا مقصد نہ ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب منصرف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام محمد حذیفہ ہے، لفظ محمد علیحدہ تھا، حذیفہ علیحدہ تھا، ان کو کمبائن کر کے ایک علیحدہ شخص کا نام رکھ دیا گیا۔ اس طریقے سے آپ اس پورے ڈائیگرام کو چاہیں تو خود حل کریں، چاہیں تو اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ پورا چیپٹر کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔